کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ اس لیے پھر مجھے بھی ان کی طرف ہوگی کہ ظاہر سی بات ہے میں شیعہ اور یہ اس فرقے کا دفاع کر رہا ہے، حالانکہ مجھے نہیں پتا تھا ان کا کوئی یہ فرقے سے فری ہے۔ یہ ہر چیز کرتا تھا، کالے کپڑے کڑا پہننا، ننگے پاؤں مجلس جانا، یہ ہر چیز تھا، نیاز لنگر۔ لیکن بس اللہ تعالیٰ جس کو پھر توفیق دے، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں والی قرآن و سنت فالو کرو، وہ فالو نہ کرو جو مدینہ میں ہے۔ السلام علیکم بھیا۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بھیا؟ جی میرا نام ذیشان حیدر۔ ذیشان حیدر۔ ذیشان حیدر بھائی کدھر سے آئے؟ جی میں عارضی طور پہ جیلم میں رہتا ہوں، لیکن پیچھے بیسیکلی ہم ضلع بکھر کے ہیں، بکر کے۔ نواحی علاقہ گوہر والا۔ اچھا ابھی جیلے میں رہتے ہیں؟ جی عارضی طور پہ جیلم میں۔ کب سے جیلے میں؟ 2 سال ہو گئے، بس ابھی جانے والی ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ایف ایس سی مکمل پیپر دے دیے، تو اس کی وجہ سے اسٹڈی کے لیے جیلے میں جی آئے تھے؟ جی اسٹڈی کے لیے۔ ابو آرمی سے ریٹائرڈ ہیں، جیلم میں ریٹائرڈ ہوئے تھے، اچھا اچھا تو تعلیم مکمل کے لیے اس لیے جیلے میں اس آئے؟ لیے جی جی۔ ورنہ میں نے بھی کہا کہ جیلے میں ایسی کون سی خاص تعلیم تھی کہ جیلے میں آئے؟ اچھا یہ بتاؤ آپ کا جو سابقہ فرقہ فیملی بیک گراؤنڈ وہ کیا تھی؟ صاحب کا فرقہ میرا شیعہ ہے، جو مجھے ابو کی طرف سے ملا ہے وہ اہل شیعہ؟ جی اہل شیعہ، ٹھیک ہے۔ اور جو امی کی طرف سے ملے وہ سنی ہے۔ امی سنی ابو شیعہ؟ جی پرورش ہوئی مجھے دونوں فرقوں کی اکٹھی ہوئی ہے گھر میں، سنی فرقے سے بھی ہوئی ہے اور شیعہ فرقے سے بھی ہوئی ہے۔ تو اچھا سب سے پہلے تو یہ بتاؤ جو گھر میں شیعہ سنی ہے امی ابو، ان کا آپس میں دین کے پوائنٹ آف ویو سے اتفاق تھا کہ کوئی نہیں تھا؟ اتفاق بالکل تھا، کبھی لڑائی نہیں ہوئی، کبھی لڑائی بحث کچھ بھی نہیں ہوا، زبردست۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں پشاور میں ہی، مطلب ابو پشاور میں تھے حاضر سروس، تو مجھے انجینئر صاحب کی کوئی ایسی یوٹیوب چلا رہا تھا تو ویڈیو آ گئی، تو کیونکہ میں اچھا شیعہ شیعہ جو ایک منٹ سوری شیعہ جب تھے جی شیعہ کس طرح کے تھے؟ کٹر شیعہ میں نہیں تھا۔ یہ رافضی ٹائپ نہیں جو بنا کرنے والے صحابہ کو کٹر اس شیعہ ٹائپ نہیں کے تھا، تھے؟ نہیں بالکل نہیں، اس ٹائپ کے نہیں تھے کیونکہ وہ میں بتایا نا سنی بھی تھا، تو اس وجہ سے پھر ہاں 50 ٹھیک ہو گیا، زبردست ٹھیک ہو گیا۔ جی۔ اسی طرح کوئی ویڈیو آ گئی تو میں نے آپ کو بولا میں شیعہ تھا، تو انجینئر صاحب اہل بیت کا بڑا دفاع کرتے تھے، تو پھر میں نے ان کو سننا شروع کیا۔ میں نے کہا یار یہ بندہ صحیح ہے، اس کی باتیں صحیح ہیں، سننا ایسا۔ کیسے تعارف ہوا؟ یوٹیوب پہ کوئی ان کی ویڈیو آئی تھی اہل بیت کے بارے میں، اہل بیت کا دفاع کر رہے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ تو میں شیعہ تھا، اس لیے پھر مجھے بھی ان کی طرف ہوگی کہ ظاہر سی بات ہے میں شیعہ اور یہ اس فرقے کا دفاع کر رہا ہے، حالانکہ مجھے نہیں پتا تھا ان کا کوئی یہ فرقے سے فری ہے۔ تو کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی انہوں نے، تو بس صحیح ہے۔ میں پھر ایسا ایسا سننا شروع کیا، پھر انہوں نے کیا ایسا ایسا تعریف ہوا، تو پھر انجینئر کے ساتھ اٹیچ ہو گئے۔ انجینئر صاحب کے ساتھ اٹیچ ہو گئے جی۔ اچھا انہوں نے جو توحید بیان کی یاری مدد کہتے تھے؟ جی یاری مدد کہتے تھے؟ جی بالکل کہتا تھا، ابھی چھوڑ دیا۔ یہ تویز پھول دھاگے رنگ پرنگے یہ ہر چیز کرتا تھا، کالے کپڑے کڑا پہننا، ننگے پاؤں مجلس جانا، یہ ہر چیز تھا، نیاز لنگر۔ لیکن بس اللہ تعالیٰ جس کو پھر توفیق دے۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ کیسے ختم ہوا؟ یہ بس صرف آپ نے ختم کیا یا فیملی نے بھی ختم کر دیا؟ فیملی میں بھی ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کیسے؟ فرقہ ہے لیکن بدعتیں نہیں ہیں، بدعت بالکل ختم ہوئی نہیں یہ جب مطلب میرا سوال یہ ہے کہ کیسے ختم کیا، یعنی آپ گھر والوں کو یہ بات سمجھ کیسے آئی؟ جی جو مطلب میرے ابو تو آرمی سے ریٹائرڈ ہیں، وہ تو ویسے ہی سنی تھے نا؟ ہاں جی شیعہ تھے، لیکن جو اچھا سوری شیعہ وہ تھے، ٹھیک ہے، والدہ لیکن جو میری والدہ تھی تو وہ پڑھی لکھی تھوڑی نہیں تھی، تو پھر ان کو جو لگتا تھا ان کو سمجھ مطلب اس لحاظ سے آ جاتی تھی اور کہتی یہ صحیح ہے، لیکن انہوں نے اپنا فرقہ نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے، اور بدعتیں وغیرہ یہ چیزیں چھوڑ دی، بدعتیں چھوڑ دی جی۔ اچھا شیعہ تو سوری ابو تھے، جی ابو کا پھر وہ یہ جو یا علی بدر یہ سارا کچھ ابو نے اس معاملے میں کچھ بھی نہیں بولا۔ ابو نے، میں آپ کو سچ بتاؤں، ابو نے یہی بولا آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ابو نے مجھے یہ بولا۔ ٹھیک ہوگا چلے کوئی بات نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ جب انجینئر صاحب کو سنا جی اور یہ ساری باتیں کلیئر ہوتی گئی، جی فیملی کا تو یہ جو آپ نے امی ابو کا بتایا، اب باقی جو فیملی تھی، کوئی نانکا فیملی، کوئی دادکا فیملی، وہ ہم اکثر مطلب بہت کم جاتے تھے، ان کی طرف سے بھی کوئی ریئیکشن آیا؟ ان کی طرف سے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں یہ مطلب انجینئر صاحب سے اٹیچ ہوں، کیونکہ بیکورڈ علاقہ ہے اور نہ ہمارا ان سے اتنا کوئی کانٹیکٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اگر بات کریں دوستوں کی، ادھر جیلم کیمپ میں دوستوں کی طرف آتے ہیں، تو محلے میں تو مجھے بہت مطلب اپنے دوستوں نے بھی قادیانی کہا، میرے بھی کچھ قادیانی؟ جی قادیانی، تو یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، اور مطلب اپنے جو وراثت میں تجھے فرقہ ملا ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد اگر میں کالج کی اے پی ایس میں پڑھا ہوں، اے پی ایس میں ایف ایس سی کی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ فزکس ڈپارٹمنٹ کے تھے، میں ابھی سر کا نام نہیں لوں گا، تو انہوں نے بھی مجھے ڈھکی چھپے الفاظ میں بولا
کہ آپ گمراہ ہو جاؤ گے, اس طرح چھوڑ دو. اس کے بعد کچھ فیمیل ٹیچر بھی تھی, انہوں نے بھی مجھے بولا ہے. اور جو میرے کلاس کے دوست تھے وہ تو مجھے ہر بات پہ کہتے تھے کہ تو ولیوں کو نہیں مانتا, یہ ہو جائے گا. اور حالانکہ ایک میرا دوست تھا عثمان کیانی, وہ ہم کالج سے بنک کر کے مجھے کہتا تھا کہ کھڑی شریف یہ جو ہے کھڑی شریف چلتے ہیں درباروں پہ. میں نے کہا نہیں, کالج سے بنک کر کے ادھر نہیں جانا, کسی اور جگہ پہ آپ بتاؤ تو ہم چلے جائیں گے, لیکن وہاں پہ نہیں. تو دوستی بھی تھی, لیکن وہ اس بات میں میرے سے بہت اختلاف کرتے تھے, آپ رفع الدین کرتے ہیں یا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی. تو وہ کہتے تھے کہ مطلب تو زیادہ پڑھا لکھا آ گیا ہے, جو ہمارے بزرگوں نے بتایا وہ غلط ہے, اور تو جو بول رہا ہے وہ صحیح ہے. ابھی صحیح سے داڑھی بھی نہیں آئی, تو اس طرح کہتے تھے. تو میں ظاہر سی بات ہے ریفرنس ہم نے پیش کرنا ہوتا ہے. تو انجینئر بات کی وہی بات ہوگی, اگر آپ کو گورا بھی بولے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, ہم اس کو یہ تو نہیں نہ بولیں گے ڈگری لے کر آؤ, صحیح ہے, ریفرنس کو فالو کرنا ہے. تو میں ریفرنس دیتا تھا, میں کہتا تھا مجھے نہ سنو آپ خود پڑھو, لیکن پھر بھی وہ بات نہیں مانتے تھے. لیکن اس کے بعد پھر کچھ دوست ایسے تھے جو اٹیچ ہو گئے اس کے ساتھ. مطلب ابھی میرے سے کچھ دوست ابھی بھی اختلاف رکھتے ہیں, وہ اس بات پہ کہ میں انجینئر کے ساتھ اٹیچ کی ہوں, بس اس بات نہیں. تو اسے کو انجینئر کے ساتھ تو نہیں اٹیچ, میں تو قرآن و سنت کے اوپر اس کو فالو کر رہا ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں قرآن و سنت وہ فالو کرو جو ہمارے بزرگوں نے بتایا. تو یہ تو زیادتی ہے نا, یہ تو مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں والی قرآن و سنت فالو کرو, وہ فالو نہ کرو جو مدینہ میں ہے. یہ مسئلہ ہے. صحیح ہو گیا. چلے نماز رفع دین شروع کیا, رفع دین سے ہاتھ چھوڑ کے بھی کبھی پڑھ لیتا ہوں, ہاتھ باندھ کے بھی. اکثر ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہوں کیونکہ پھر جماعت کے ساتھ پڑھنی پڑتی ہے, تو ہاتھ کھول کے ایک بندہ پڑھے, بے ادبی ہوتی ہے نا اس طرح. نہیں بے ادبی تو کوئی نہیں ہوتی, خیر ٹھیک ہے جی, دونوں طریقے ہیں, جس سے مرضی پڑھو. ٹھیک ہو گیا. تو فرسٹ ٹائم آئے ہو ادھر؟ نہیں, تیسری دفعہ ہے. ٹھیک ہو گیا. ابو کو بھی لے کے آؤ نا. ابو فی الحال بزی ہوتے ہیں کاموں میں, کبوتر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, تو اسی طرح صحیح ہے. لیکن ابو نے اس طرف انجینئر صاحب کے بارے میں کچھ نہیں بولا کہ اس طرح, انہوں نے مطلب کھلی چھوٹ دی ہوئی, آپ جو کچھ کرنا چاہو کر سکتے ہیں. لیکن ایک میرے چاچو ہیں, انہوں نے منع کیا مجھے کہ آپ انجینئر کے ساتھ نہ جایا کرو, کیونکہ جو بندہ اس طرح پڑھ جائے تو وہ پھر حق بات نہیں کرتا. حالانکہ مجھے کہنا چاہیے کہ جو فرقوں میں پڑھ جائے حق بات نہیں کرتا, لیکن میرے چاچو نے مجھے یہ بولا کہ حق بات نہیں کرتا اور یہ وہ. حالانکہ میرے چاچو بھی مطلب حاضر سروس ہے آرمی میں, انہوں نے مجھے یہ بولا کہ میں آپ کے ابو سے بھی بات کروں گا کہ آپ کو انجینئر کے پاس نہ جانے دیا کریں اور وغیرہ وغیرہ. مگر میں نے مطلب ان کی باتوں کا اتنا برا نہیں منایا, ان کو سمجھا دیا پیار سے. اور باقی اگر خاندان میں بات کریں تو کچھ ہیں جو مطلب عالم دین ہے ہمارے خاندان میں بھی. اچھا, شیعہ ہیں, سارے کٹر شیعہ. کیونکہ میں کٹر شیعہ اس لیے نہیں بننا کیونکہ پھر میں کینٹوں کی طرف آ گیا. کینٹ ہوتے ہیں, مطلب پشاور کینٹ ہو گیا, تو اس وجہ سے پھر سنی بھی ساتھ ساتھ میرے دوست ہیں, تو اس لیے میں مطلب سنی کے ساتھ نرم رویہ رکھا میں نے سنیوں کے ساتھ. صحیح. چلو جی, اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ابھی تھوڑی دیر تک مجلس سٹارٹ ہو جائے گی, آپ بیٹھے, جزاک اللہ خیر. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.